الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یونٹ نمبر 8 مائگریشن ٹو ابسینیا. یعنی کہ جب مسلمان ابسینیا کی طرف مائگریٹ کیا کر رہے تھے تو اس کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے جی پیج نمبر 35 پر. پیج نمبر 35 کے ٹاپ پہ آ جائیے. ایز مور اینڈ مور پیپل امپریس اسلام، جیسے جیسے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا شروع کر دیا. تو جس طرح سے پیچھے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ پچھلی ریڈنگس میں کہ ہم لوگ نے بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دین پھیلایا، مسلمانوں کو، لوگوں کے اندر دین پھیلایا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. The opposition to it grew and life became very difficult for the Muslims in Makkah. اب جیسے جیسے مسلمانوں کی آبادی بڑھنا شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات، مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا، مکہ میں رہنے والے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کو جو نان مسلمس لوگ تھے وہ کافی ڈسٹرب کیا کرتے تھے. They were outcast by their own families and friends. وہ اپنے ہی فیملیوں سے، اپنی ہی فیملی سے، اپنے ہی دوست باپ سے، ان کے دوست و باب انہیں تنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے. پیرنٹس beat their own sons and threw them out of their homes. اپنے ان کے ماں باپ ہی ان کے اپنے بچوں کو پھینک دیا کرتے تھے، گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے. ماسٹرز tortured and even killed their slaves. ماسٹر جو تھے، یعنی کہ جو حکمران تھے، یعنی کہ جو جن کے ہم لوگ کام کرتے تھے، اگر وہ نان مسلم ہے تو وہ اپنے خادموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. اور وہ کس بنا پہ کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا. بٹ دوز ہو ہیڈ ونس ایکسیپٹڈ اسلام ریمین فریم ٹو اٹ. لیکن وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنے ثابت قدم رہا اینڈ لائل ٹو دا پروفٹ، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائلٹی جس نے دکھائی، ایمانداری دکھائی، دے لو دا پروفٹ ایون مور دین دیئر اون لائفز. اور وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. دس واز بیکاز آف کائنڈنیس، جینٹلنیس اینڈ لو فار دیم اینڈ دے بلیوز دیٹ واز آنیسٹ اینڈ ٹروتھفل. اور ان لوگوں کے ان لوگوں کی یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی کائنڈنیس کی وجہ سے، ان کے جینٹل، ان کے لو کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھاتے تھے. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw that this opposition were becoming unbearable for the Muslims, he told to migrate to Abyssinia or Habsha. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر تو مسلمانوں کا جینا محال ہو چکا ہے، مسلمانوں کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا کافی مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائیں. نجاشی دا کنگ آف ابسینیا واز اے کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ جسٹ کرسچن. نجاشی جو حبشہ کا، یعنی کہ ابسینیا کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام نجاشی تھا، وہ کافی کھلے دل کا مالک تھا، اور البتہ وہ کرسچن تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم advised the Muslim to stay there until Allah showed them a way out and ease their suffering. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ٹھہرے رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہیں دیتا. سو مسلم migrated in groups to Abyssinia. اس وجہ سے پھر مسلمانوں نے تجارت کی، ابسینیا کی طرف گروپس، لشکروں کی شکل میں تجارت کی، ابسینیا کی طرف روانہ ہو گئے، مائگریٹ کی یا ہجرت کی. دا فرسٹ گروپ کنسسٹ آف 11 مین اینڈ 4 وومن. جو پہلا گروپ جو ابسینیا کی طرف روانہ ہوا تھا وہ 11 آدمیوں اور 4 وومنس پر مشتمل تھا. امنگ دیم ور دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کزن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ ہز وائف حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹر. اب اس جو پہلا گروپ گیا تھا اس کے اندر کون سے لوگ شامل تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن شامل تھا جس کا نام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. was very difficult as Abyssinia is in Africa. جو ان کا سفر تھا یہ کافی مشکل تھا ابسینیا کی طرف، کیونکہ ابسینیا کہاں پہ واقع ہے؟ افریقہ میں ہے. which means that they had to travel on camels for many days through the desert. اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اونٹوں کے اوپر کافی دنوں ڈیزرٹس کے میں سفر اپنا طے کرنا تھا.
The Quraysh tried to stop them but failed. قریش کے لوگوں نے بہت چاہا کہ انہیں روک دیا جائے بٹ وہ لیکن پھر بھی وہ لوگ رک نہ پائے اور مسلمانوں کو وہ لوگ روک نہ پائے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ادھر ہی رک جائیں اور اس طرح سے ان کو تنگ کیا جائے اور ان کا ختم کیا جائے ان کا یہ مائگریشن کا سلسلہ. Then the 5th year of نبوت almost 80 Muslim migrated to Abyssinia. پھر جب 5th year تھا نبوت کا تو 80 مسلمانوں کی تعداد 80 ہو چکی تھی جو ابسینا کی طرف مائگریٹ کر کے گئے. دس ٹائم دیر ور ممبر آف آلموسٹ آل دا قریش فیملیز. اور اس بار جب 80 مسلم گئے ابسینا کی طرف تو کافی زیادہ قریش کی فیملیز ان میں موجود تھی. اٹ میڈ دا کافر مور انریجڈ. اس طرح سے جو کافر لوگ تھے ان کے اندر اور بھی جنون ہوا, ان کو اور بھی غصہ آیا. بٹ اسٹل پیپل فرام دا قریش کنٹینیو ٹو امبریس اسلام. لیکن پھر بھی قریش کے لوگوں میں سے پھر بھی لوگ اسلام قبول کرتے رہے اور ابسینیا کی طرف روانہ ہوتے گئے. however it was an insult to کافر آف مکہ. اور یہ کافر کے جو مکہ میں جو کافر لوگ رہتے تھے وہ لوگ اپنے آپ اس بات کو توہین سمجھتے تھے. they planned to get the Muslim back for the safety from the safety of Abyssinia and send a delegation of نجاشا with more lost of expensive gifts and asked them to send the Muslim back. انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ کہ ایک چال کے تحت مسلمانوں کو واپس بلایا جائے ابسینیا سے. اور پھر انہوں نے جو ابسینیا کا جو بادشاہ تھا نجاشا اس کو کافی قیمتی تحفے بھیجے اور کہا کہ مسلمانوں کو واپس بھیج دو. they have revolted, they have insulted their gods and religions, please turn them to us. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے, ہمارے مذہب کی بےزتی کی ہے, ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے, انہیں واپس بھیج دیا جائے. they said, انہوں نے کہا قریش کے لوگوں نے. ٹھیک ہے, قریش مکہ کے لوگوں نے کہا. نجاشا want to hear both side of the story before deciding, so he called the Muslim to his court and asked them why they had left their homes and their country. اب نجاشا چاہتا تھا کہ وہ دونوں طرف کی باتیں سنیں, دونوں طرف کی کہانی سنیں اور پھر کوئی فیصلہ کرے. تو نجاشا نے اپنی عدالت میں مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا, اپنا وطن کیوں چھوڑا ہے. دین ہی آسکڈ about their new religion. پھر اس نے ان کے نئے مذہب کے بارے میں جانا, کہ جو مسلمانوں کے بارے میں جانا کہ مسلمان کیوں اس طرح کر رہے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ who was the leader of the Muslim migrants answered, O king, before Islam we were ignorant and cruel. We worshipped stones, idols and dead flashes. We were immoral and dishonest and unkind to our relatives and neighbors. سب سے جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے نجاشا کو کہا کہ ایک سردار, جب ہم لوگ نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا تو ہم لوگ کافی زیادہ عجیب طریقے سے کی زندگی گزار رہے تھے. ہم لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے, ہم لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, ہم لوگ مری ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے, اور ہم لوگ کافی, ہمارے اندر مورل ویلیوز ہماری بہت کم تھی, ڈس آنیسٹ تھے ہم لوگ, ایماندار نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ کافی زیادہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوس کے ساتھ بھی, ہمارے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے. rich and powerful oppressed the weak and the poor. جس کے پاس طاقت آ جاتی وہ پھر جس کے پاس طاقت آ جاتی وہ کمزوروں پر ظلم کرتا. then Allah had mercy on us and sent his messenger حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to us. پھر اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمارے پاس اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. he was one of us from our own people. یہ وہ واحد ہیں جو کہ ہمارے اپنے لوگوں میں سے ایک ہیں. we knew him as a person who has completely honest, truthful and trustworthy. اب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان کی سچائی, ایمانداری سے ہی جانتے ہیں. he was noble and poison. he called us to worship only one Allah and to leave the stone idols. وہ واحد ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو. he told us to speak the truth, to be kind to relatives and neighbors and to keep our promises. انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, سچ بولو, اپنے ریلیٹیوس اور اپنے نیبرز کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ اور اپنے وعدے پورا کرو. so we accepted his faith for this reason alone. Our own people turned against us and
and restricted us. اور یہی وجہ ہے کہ اور پھر ہم لوگ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے، اور اب ہمارے جو اپنے ہی لوگ ہیں جو پہلے جب ہم لوگ کافر تھے تو وہ جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہمارے ہاں میں ہاں کرتے تھے، آج وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. وی ہیو کم ہیئر ٹو سیو our lives and our faith and seek your justice. ہم یہاں پہ اسی وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیاں بچا سکیں، ہم لوگ اپنے ایمان کو بچا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ جسٹس بھی آپ سے طلب کرتے ہیں. After listening, نجاشا said, read something from your holy book. اب جب سارا کچھ نجاشا نے ساری کہانی سن لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ اپنی ہولی بک سے یعنی قرآن پاک سے کچھ سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ recited سورہ مریم. تو اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی، which has the story of حضرت مریم and حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری لکھی ہوئی تھی. نجاشا was very touched and tears come to his eyes. نجاشا کو کافی دل سے اس کو احساس ہوا، اس نے دل پہ سے اس نے بات سنی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. He said, surely this message and what we believe came from the same God. Go and live in peace. I will not send you back. نجاشا نے جو ساری سورت سنی، سورہ مریم سنی، تو اس نے کہا کہ جاؤ، میں نے آپ لوگوں کی بات دل سے سنی ہے، اور جاؤ، میں آپ لوگ اس میرے ملک کے اندر امن سے رہو، میں آپ لوگوں کو واپس نہیں بھیجوں گا. دین ہی ٹولڈ دا مسلمس ٹو لیو پیسفلی. پھر اس نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ آرام سے اس کے ملک میں رہ سکتے ہیں ابسینیا کے اندر. اینڈ سینڈ دا ڈیلیگیشن آف قریش بیک ٹو دا مکہ. اور جو قریش کی جو اپلیکیشن آئی ہوئی تھی اس کے پاس کہ مسلمانوں کو واپس بھیج دو، تو ان کے پاس قریش کے پاس واپس وہ والی ڈیلیگیشن بھیج دی گئی. وہ سارے تحفے تحائف قریش کو واپس کر دیے گئے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.